الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الکافرون کا ترجمہ پڑھا۔ آج جو ہے وہ سورۃ الاخلاص کے ترجمے کے ساتھ اور اس کی مختصر تشریح کے ساتھ جو ہے وہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے بارے میں جو ہے وہ معروف ہے اس کا شان نزول، کہ کچھ لوگ آئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے اور وہ پوری لینیج جو ہے وہ ہمیں بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت جو ہے وہ نازل کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، چونکہ اس صورت میں توحید کا میسج ہے، اس صورت کو بہت تکرار کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کی شکایت لے کے آ گئے کہ یہ نا رات قیام اللیل میں اسی صورت کو پڑھتا رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ اس نے زور دیا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جو ہے فرمایا کہ ہاں، یہ لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس صورت کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس میں پھر آگے ڈفرنٹ ایکسپلینیشنز ہیں کہ یہ کس طرح ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ اس کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ کچھ نے کہا کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ 1/3 قرآن کے مضامین کے برابر ہیں، جیسے قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اور آخرت اور جو قصص وغیرہ ہیں اس کا تذکرہ ہے، اور احکام وغیرہ ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف ہے، تو اس لیے 1/3 جو موضوع ہے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے نہیں آئی، اس لیے ہم کوئی پرسائزلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کس لحاظ سے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پہ کسی حد تک جو ہے وہ ویلڈ ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کتنی تکرار کے ساتھ اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا، ایک سفر پہ وہ گئے، تو واپس آ کے جو امیر سفر تھا اس کی یہ شکایت کی گئی، یا شکایت سے مین اس کے بارے میں ایک وضاحت کی گئی آ کے، کہ وہ ہر جو رکعت ہے اس کی قرات کے آخر پہ جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا ہے، اسے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، تو مجھے بڑی محبت ہے اس صورت کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس صحابی کو آپ خبر دیں کہ اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعارف پہ مبنی جو صورت ہے اس صورت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی صورت کی فضیلت، اس کی اہمیت کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک اور مسئلہ بھی تھوڑا سا سمجھ آتا ہے اشارتاً، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں نا اس بات پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ نماز کے اندر قرآن پاک کی صورتوں کو ایک ترتیب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ غاشیہ پڑھ لی ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، تو وہ اس پہ تھوڑا سا آپ سے ناراض بھی ہوں گے، بڑا شور شرابہ کریں گے کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ بعد والی صورت پڑھی ہے، اگلی رکعت میں جو اسے پچھلے والی صورت پڑھ لی ہے۔ تو جبکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کی ہمیں پابندی کا کہا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام اللیل کیا تو آپ نے بھی صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ چینج کی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ ایک مسئلہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اب آپ کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہیں اور اس کے آخر پہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹ سی بات، اگلی رکعت میں جب آپ کوئی اور صورت پڑھیں گے پھر اس کے اینڈ پہ یہ پڑھیں گے، تو ترتیب تو وہ والی نہ رہی نا پھر۔ تو اس ضمن یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ ترتیب کے ساتھ صورتوں کو پڑھنا نماز کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس صورت کو خاص طور پہ جو آخری 2 صورتیں ہیں ان کے ساتھ ملا کے پڑھنے کی جو ہے نا وہ بات بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے، بہت ساری احادیث کے اندر اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے، ایک تو اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ اس کائنات کو بنانے میں وہ اکیلا ہی ہے اپنی ذات کے اندر۔ وہ جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ 3 ہے، 3 مل کے ایک بنتے ہیں، ایک جو اس کے 3 اجزاء ہیں، اور ہندوؤں کے اندر بھی ایک جو ہے وہ تھیولوجی ڈیولپ ہوئی کہ وہ برہما ہے، پھر اس کا ایک روپ وشنو ہے، ایک شیوا ہے، تو اس کے ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیں۔ تو یہ اس کی نفی ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی یہ ہے کہ معبود برحق وہ اکیلا ہے۔
اور بھی لوگ ہیں جن کو معبود بنایا جاتا ہے، جن کو پوجا جاتا ہے، ان کی پرستش کی جاتی ہے، لیکن جو صحیح عبادت کے لائق ذات ہے، جو حق اور برحق معبود ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس کو اس کے اجزاء نہیں کیے جا سکتے، اس کو جو ہے نا تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تو یا یہ ہے کہ وہ کسی کے اندر اگر آ جائے، ٹھیک ہے، جیسے حلول کا عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا کہ خدا ہمارے اندر آ گیا، تو اس سے ہم خود بھی وہی بن گئے، یہ جو ان الحق اور اس طرح کے جو بعض کلمات ہمیں ملتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ، یعنی هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کو جو اسپیسیفائی کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو خبر ہے لفظ وہ جو ہے اس پہ جب الف لام آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حصر پیدا ہو گیا، اب اس کو اسپیسیفائی کر دیا گیا۔ اللہ، اللہ الصمد، اللہ ہی صمد ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ صمد کے تین معنی جو ہے وہ عربی زبان کے اندر کیے جاتے ہیں، مفسرین نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ وہ سردار، ایسی کوئی ذات جس کی طرف لوگ جائیں، رجوع کریں۔ ظاہر بات ہے کوئی اتھارٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور صمد کا ایک معنی ہوتا ہے جو کھاتا پیتا نہ ہو، جس کو ان چیزوں کی حاجت نہ ہو۔ اور ایک صمد کا معنی ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی خلا نہ ہو، پیٹ نہ ہو، کوئی بھی کھوکھنا پن جو ہے وہ جس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں۔ تو چونکہ وہ اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بیسک نیڈز ہیں۔ پھر اس نیڈز کی وجہ سے پھر انسان کو بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں صمد، وہ بے نیاز ہے، اور وہ اکیلا ہی ایسی ذات ہے جو بے نیاز ہے، جو سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو کسی کی ہیلپ کی، کسی کی ضرورت کی، کسی کی ہیلپ کی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، فرشتے ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ بزرگ ہوں، صدیقین، شہداء، صالحین، جو بھی ہیں وہ سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا ہے۔ اس سے جو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹے ہیں، جیسے حضرت عزیر کو یہودی کہتے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اگرچہ اب کچھ ماڈرن عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو وہ پیارے کے معنی میں بیٹے کا لفظ بولتے ہیں، کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اس کو اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس معنی میں تو بنی اسرائیل کو بھی بائبل کے اندر ابن اللہ کہا گیا ہے۔ تو لیکن یہ جو اتنا زور دیا جاتا ہے حضرت مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے پہ، یہ بذات خود اس بات کو شو کرتا ہے کہ وہ محض اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب یا اللہ تعالیٰ کے پیارے سے بڑھ کے کچھ اور شان دینے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے اس کا رد یہاں پہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ یا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ انکار کیا گیا ہے۔ بعض جگہوں پہ جنات کو اللہ کے بیٹے قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بائبل کی جو ہے وہ ابتدائی کتاب کے اندر، کتاب پیدائش کے اندر موجود ہے کہ وہ خدا کے بیٹوں نے دیکھا آدم کی بیٹیوں کو۔ تو وہ یہ سارے جو جتنے بھی غلط نظریات ہیں ان کا یہاں پہ جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ ولم یولد، یہ اصل میں اعتراض، اس اعتراض کا جواب جس کے لیے یہ آیت کریمہ اسپیشلی نازل کی گئی، جنہوں نے آ کے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، نسب نامہ کیا ہے آپ کے رب کا؟ تو لم یولد، وہ جنم نہیں دیا گیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ازل سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی وہ ذات موجود تھی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کبھی بھی اس کا کبھی بھی کوئی ایک اس کی برابری کا نہیں رہا۔ یہ جو ہم نے کہا نا کبھی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لیسا کفوا احد، اس کے برابر کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ یکن کا یعنی ہمیشہ سے یہ رہا کہ کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں رہا، نہ اس وقت، نہ پہلے، اور نہ فیوچر کے اندر ایسی پاسبلٹی ہے کہ کوئی اس کے برابر کا ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کف کہتے ہیں برابری کو، یہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر بھی یہ بحث آتی ہے نا، جب نکاح کا مسئلہ آتا ہے کہ جی کف ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے،
تو جو اس کے مقابلے کا ہو، اس کی برابری کا، تو اللہ تعالیٰ کے برابری کا مقابلے کا کوئی نہیں ہے جس سے اس کو خطرہ ہو کہ وہ میرے مقابلے میں آ جائے گا، میرا جو ہے وہ مجھے چیلنج کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، اس کیپیسٹی کے اندر جو ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اتنا کسی اور کا علم نہیں ہو سکتا، اس طرح کوئی علیم نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے ہر چیز کو جانتے ہیں، کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، اس کے علم سے باہر نہیں ہے، تو ایسا علم کسی اور کا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کائنات کی ہر چیز کا پتا ہو۔ ان اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، ہر ایک کی سنتے ہیں، ہر زبان میں سنتے ہیں۔ بیک وقت کروڑوں لوگ بھی بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، پکار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سمیع ہونا، تو اس میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی کہ کوئی اور ذات بھی ایسی ہو جائے جو ہر وقت سن لیتی ہو، ہر زبان میں سن لیتی ہو، اور بیک وقت لاکھوں لوگ بلا رہے ہیں، ہزاروں لوگ پکار رہے ہیں تو وہ سن لے، تو ایسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے، اس کی کسی بھی قسم کی کسی بھی صفت کے اندر اس کی برابری جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ توحید کا بہت واضح بیان جو ہے اس صورت کے اندر ہے، اس لیے اس صورت کو بار بار دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کا جو حکم یا اس کی ترغیب جو ہے وہ پیغمبر اسلام نے دلائی ہے، جس میں سے کچھ کا بیان ابھی ہوا اور کچھ کا جو اگلی صورتوں کی فضیلت کے ضمن میں جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ توحید کا میسج کتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمیں ہر وقت کتنا اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، یہ دین کی اساس ہے۔ اگر اس میسج کو اگنور کر دیا جائے گا تو پھر انسان کے لیے کسی بھی قسم کی کامیابی کا امکان باقی نہیں رہتا۔